خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ ہر جگہ دعوت حق کے مقابلے میں جو زبردست عذرات پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی جائے تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کی چلتی ہوئی راہیں جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر کہ وہ سارا کاروبار چل رہا ہے اور جس کے اوپر کہ وہ ساری معیشت چل رہی ہے، تو جو نظر آ رہا ہے اسی کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر، یعنی کہ اگر ہم بالکل حق پہ آ گئے، بالکل کھرے کھرے سودے کرنے لگ گئے، بالکل سچ بولنے لگ گئے، تو ہمیں فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا تو ہوا یہ کہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں کیسے اس قوم پر افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے، کہ میں تو ان کا ناصح تھا، میں تو ان کی اصلاح کرنے والا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو اس وقت نظر آ رہا تھا ان کو دنیاوی فائدے، وہ صرف اسی پر ریجھ گئے اور اسی کو قبول کر لیا اور شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان بھی یہی والی باتیں چل رہی ہیں۔ ہر قصے میں ایک فریق جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے، جس کی تعلیم، جس کی دعوت، جس کی نصیحت اور خیر خواہی اور جس کی ساری باتیں بالکل وہی ہوتی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور دوسرا فریق حق سے منہ موڑنے والی قوم ہے، جس کی اعتقادی گمراہیاں، جس کی اخلاقی خرابیاں، جس کی جاہلانہ ہٹ درمیاں، جس کے سرداروں کا استکبار اور جس کے منکروں کا اپنی ضلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہی ہے جو قریش میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا ہے، اس سے دراصل قریش کو عبرت دلائی جا گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اصلاح حال کا موقع جو تمہیں دیا جا رہا ہے اسے اندھی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا، تو آخرکار تمہیں بھی اسی تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی و فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصے میں آتی رہی ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی معیشت کا جائزہ لیں، اپنا ذاتی جائزہ لیں، اپنے نظام کا جائزہ لیں، تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور روکنے والے جو کہ اللہ کے نبی کے بعد جو کہ علم والے ہمیں روک رہے ہیں، وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ تو سرخرو ہو جائیں گے، اور ہم جو کہ اس نظام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ناکامی تو ہماری ہی ہے۔ اب دیکھیں آغاز تو انسانوں نے اس کا کر دیا، اس قوم شعیب والی بیماری کا، اور پھر اب جو ہے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اب جو ہے اس سے توبہ نہیں کی جا رہی۔ توبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر، اس کام کے اوپر شرمندہ ہوا جائے اور اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے، زبان سے توبہ توبہ تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ آج دیکھیں کہ یہ جو پچھلے سال سے جب یہ ہماری کرونا والی آزمائش شروع ہوئی تھی، تو دیکھیں وہی امریکہ جو کہ سپر پاور بنا ہوا ہے، جو کہ اس بے ایمانی میں اور اس میں سب سے آگے جہاں سے کہ یہ سب کچھ ایجاد ہو کے آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔
اور وہ جو ہے چائنا کے وزیر اعظم امام مسجد سے دعا کروانے کے لیے چلے گئے، یعنی سب نے تسلیم کر لیا کہ ایک اللہ ایک ہی ہے، لیکن اپنے نظام کو بدلنے کے لیے پھر تیار نہیں۔ وہی قوم شعیب کی حالت تھی کہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن شریک کیا بنایا ہوا تھا کہ اپنے نفس کو، اپنی جو دنیاوی فائدے ہیں ان کو جو ہے وہ خدا بنایا ہوا تھا اور انہی کے پیچھے چل رہے تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے کسی طرح راضی نہیں تھے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ عاجزی اختیار کریں اور میرے حکموں کے مطابق اپنے تمام نظام کو بنا لیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ بتا رہے ہیں اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پہلے کیا ہوتی ہے آزمائش؟ تنگی کی، سختی کی۔ تنگی اور سختی میں مبتلا کیا جاتا ہے اس خیال سے کہ وہ شاید عاجزی پر اتر آئیں۔ تو دیکھیں، کوئی تنگی میرے اوپر آتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش میرے اوپر آتی ہے تو میں نے اس پہ ایمان، اس کے دوران میں نے ایمان پر ہی ثابت قدم رہنا ہے، اللہ سے ہی دعائیں جو ہے وہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے مبتلا کرتا ہوں شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ عاجزی اختیار کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کا موقع دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پلٹانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے۔ اب وہ بدحالی میں بھی عاجزی پہ نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آزمائش دے دی کہ وہ اس کو بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے۔ اب اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا برے دن کے بعد اچھے دن آتے ہی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ سختی اور تنگی پر بھی اگر وہ نہیں بدل رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ خوشحالی کی آزمائش میں، جس میں کہ اللہ کی طرف کم ہی دھیان جاتا ہے، بدحالی میں زیادہ جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہی رہا ہے، اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر یہ جامع ضابطہ، یہ طریقہ، ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کیا۔ طریقہ یہی ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی قوم میں نبی بھیجا گیا تو پہلے اس کے خارجی ماحول کو قبول دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا گیا۔ سازگار کیسے بنایا گیا کہ مصائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا، قحط، وبا، تجارتی خسارے، جنگی شکست یا اسی طرح کی تکلیفیں ان پر ڈالی گئیں تاکہ ان کا دل نرم پڑے اور شیخی اور تکبر سے اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو جائے اور غرور طاقت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے۔ اور جب اس طرح ان کے جو ہے وہ کان جو ہے نصیحت کے لیے نہیں کھلے اور اس کے سامنے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنے پر آمادہ نہیں ہوئے، یعنی کہ اس سازگار ماحول کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس تنگی کو، اس آزمائش کو کس کی طرف لے جانے کا؟ عاجزی کی طرف لے جانے کا۔ تو اگر دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے ان کو، اور یہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اور نعمتوں سے جب وہ مالا مال ہونے لگ جاتی ہے تو برے دن بھول جاتی ہے، اور اس کے کج فہم رہنما اس کے ذہن میں تاریخ کا یہ احمقانہ تصور بٹھاتے ہیں کہ حالات کا اتار چڑھاؤ اور قسمت کا بناؤ بگاڑ کسی حکیم کے انتظام میں اخلاقی بنیادوں پر نہیں ہو رہا، بلکہ ایک اندھی طبیعت بالکل غیر اخلاقی اسباب سے کبھی اچھے اور کبھی برے دن لاتی ہی رہتی ہے، یعنی کہ وہ سوچ جو ہے وہ ختم ہی کر دی اس چیز نے کہ اچھے اور برے دن تو آتے ہی رہتے ہیں۔ وہ سوچ وہاں تک گئی نہیں کہ وہ برے دن کیوں اور اچھے دن کیوں، یہ دونوں جو ہے وہ میری آزمائش کے لیے ہیں، وہاں تک سوچ کو جانے ہی نہیں دیا گیا۔
फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया। बरकत की टिप बताई जा रही है। नंबर 1 क्या है? ईमान लाना सच्चे दिल से और तकवा की रविश इख्तियार करना, अल्लाह को नाराज करने से बचना। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और ये तकवा की रविश क्या है कि अल्लाह ताला के अहकामात को अपने ऊपर भी नाफिज करना और औरों के ऊपर भी नाफिज करना। पीछे हम पढ़ के आए ना कि वो तौरात और ज़बूर को अगर कायम करते तो हम ऊपर से भी रिस्क बरसाते और उनके पाँव के नीचे से भी उबलता। तो देखिए यहाँ पे भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, तो हम इन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया, लिहाजा हमने इस बुरी कमाई के हिसाब में इन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। और फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त न आ जाएगी जबकि वो सोते पड़े हों, या इन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक इन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा जबकि वो खेल रही हूँ। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो कि तबाह होने वाली होगी। यानी कि देखें, छोटा गुनाह होता है, फिर वो होते होते बड़ा गुनाह हो जाता है और पता भी नहीं चल रहा होता इंसान को। वो छोटे गुनाह पे वो जो है अलर्ट ही नहीं होता, उसको समझ ही नहीं आती और वो उसको करता चला जाता है और होते होते क्या होता है, वो गुनाह जो है वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होके फिर वो क्या बनता है, तबाही और बर्बादी का बायस बनता है। छोटा सा कोई बुरा अमल, देखिए आहिस्ता आहिस्ता शलवार पहनते थे, शलवार से ट्राउजर पे आ गए, फिर तंग उसको ट्राउजर को तंग कर लिया, पैंट आ गई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइट्स पर आ गए और जो बुराई थी वो बड़ी बन गई। शलवार तो अब पहनना गवारा ही नहीं कि वो तो अच्छी लगती ही नहीं है, ठीक है, तो टाइट्स पे आ गए और वो बुराई और वो इतनी आम हो गई कि आपको बाजार में जो है वही नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा। तो ये बुराई जो थी वो बहुत बड़ी बन गई। तो अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं कि क्या इन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस होते हैं, इस अमरे वाकई ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो इनके कसूरों पर उन्हें भी पकड़ सकते हैं। यानी कि ये पिछली कौमों की किस्से जो है वो सुनाने का मकसद क्या है? यही मकसद है कि जैसे कि इनको अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, उनको आजमाइशों की भट्टी में डाला, लेकिन वो नहीं जो है वहां से सुरखरू होके निकले, तो फिर अल्लाह ताला ने देखे कैसे उनको अचानक पकड़ लिया, कैसे तबाह बर्बाद कर दिया। तो यहाँ से सबक यह लेना है कि हमारे कसूरों पे हमें अल्लाह पकड़ सकता है। यानी कि एक गिरने वाली कौम की जगह दूसरी कौम उठती है। हम बनी इसराइल, उम्मत मोहम्मदिया, इससे पीछे भी इसी तरह कौमें जो है वो गिरती और उठती रही हैं। तो ये दो का जिक्र यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब दूसरी कौम उठती है तो इसके लिए अपनी पेश रो कौम के जवाल में काफी रहनुमाई मौजूद होती है। सोचें समझें, अक्ल शऊर से काम लें, तो वो जो पिछली जो कौम जो है वो गिर चुकी है उसके जवाल में काफी रहनुमाई मौजूद होती है कि इसको जवाल क्यों आया। हम फर्दन फर्दन भी देख रहे होते हैं कि एक बंदे को बड़ा अरूज नसीब हुआ। हम अपने हुक्मरानों के अरूज और जवाल जो है वो वाजे वाजे हमें नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हुए हुए हैं। तो देख रहे होते हैं कि इसके अरूज को जवाल क्यों आया, उसके कौन कौन से गुनाह थे जिनकी वजह से उसको जवाल आया, और उसमें हमारे लिए क्या सबक होता है। अक्ल रखने वाले जो हैं वो उसमें से क्या सबक लेते हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना वरना मेरी भी ऐसे ही पकड़ होगी, दुनिया में भी शर्मिंदगी और आखिरत में बहुत बड़े बड़े अजाब। अगर वो अक्ल से काम ले तो समझ सकती है कि कुछ मुद्दत पहले जो लोग इसी जगह दादे ऐश दे रहे थे, जिनकी अजमत का झंडा यहाँ लहरा रहा था, उन्हें फिक्र अमल की किन गलतियों ने बर्बाद किया। और ये भी महसूस कर सकती हैं कि जिस बालातर इक़्तिदार ने कल उन्हें उनकी गलतियों पर पकड़ा था, उनसे ये जगह खाली कराई थी। देखें अल्लाह का दस्तूर यही है ना कि एक कौम के बाद दूसरी कौम आती चली जाती है, वो जगह खाली हो जाती है, दूसरा आ जाता है, एक फर्द चला जाता है,
وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے. تو یہ جگہ خالی کرا لی تھی، وہ آج کہیں چلا نہیں گیا ہے، نہ اس سے کسی نے یہ مقتدرت چھین لی ہے، بلکہ اس جگہ کے موجودہ رہنے والے اگر وہ غلطیاں کریں گے جو سابق رہنے والے کر رہے تھے تو ان سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ کرا سکے گا جس طرح اس نے ان سے خالی کرائی تھی. یعنی کہ یہ سوچ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ کچھ بھی نہیں جو ہے وہ سنتے. یعنی کہ مہر لگا، دلوں پر مہر لگانے سے مراد انسانی ذہن کا اس نفسیاتی قانون کی زد میں آ جانا جس کی روح سے ایک دفعہ جاہلی تعصبات یا نفسانی اغراض کی بنا پر حق سے منہ موڑ لینے کے بعد پھر انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے الجھاؤ میں الجھتا ہی چلا جائے اور کسی دلیل، کسی مشاہدے اور کسی تجربے سے اس کے دل کے دروازے قبول حق کے لیے کھلتے ہی نہیں ہیں. مہر لگ گئی. اب وہ کوئی بھی دلیل آ رہی ہے، کوئی واقعہ آ رہا ہے، کوئی مشاہدہ اس کے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کا دروازہ، دل کا دروازہ جو ہے وہ کھل ہی نہیں رہا. بار بار اللہ تعالیٰ اس پہ دستک دے رہے ہیں، دستک دلوا رہے ہیں، لیکن اس کا دروازہ پھر بھی نہیں کھل رہا کیونکہ اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں نہیں، وہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہے، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ نہ ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور قوم موسیٰ کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. یہاں پہ ہمیں ان معجزات کی تھیوری سمجھنی ہوگی کہ یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امر کے ثبوت میں دی گئی تھی، اس کام کے ثبوت، ایک دلیل دی گئی تھی کہ وہ اس اللہ کے نمائندے ہیں جو کائنات کا خالق اور فرما روا ہے. اس لیے یہ دو معجزے دیے گئے تھے. پیغمبروں نے جب کبھی اپنے رب العالمین کی جب کبھی اپنے آپ کو فرستادائے رب العالمین کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگوں نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی رب العالمین کے نمائندے ہو تو تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایسا واقعہ ظہور میں آنا چاہیے جو قوانین فطرت کی عام روش سے ہٹا ہو، یعنی کہ کوئی خارق عادت واقعہ ہونا چاہیے اور جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ اللہ نے تمہاری صداقت ثابت کرنے کے لیے براہ راست مداخلت کی ہے. اور اسی مطالبے کے جواب میں انبیاء نے وہ نشانیاں دکھائی بھی ہیں جن کو قرآن کی اصطلاح میں آیات اور متکلمین کی اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے. ایسے نشانات یا معجزات کو جو لوگ قوانین فطرت کے تحت صادر ہونے والے عام واقعات قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت وہ کتاب اللہ کے ماننے اور نہ ماننے کے درمیان ایک ایسا موقف اختیار کرتے ہیں جو کسی طرح معقول نہیں سمجھا جا سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، آپس میں کہا کہ یہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں کہ جو اس دور میں جو ہے زیادہ معروف چیز تھی اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے ان کے ہاتھوں
معجزہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. جادوگری کا بڑا چرچا تھا, بڑے بڑے جو ہے وہ جادوگر جو ہے بڑے بڑے اپنے کارنامے دکھایا کرتے تھے بڑھ چڑھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو وہی والا معجزہ دیا. تو کہنے لگے, آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے, تمہیں اب تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے, اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. اب دیکھیں, ایک موسیٰ علیہ السلام ہے, ایک ان کے بھائی ہیں, ساتھ میں کیا ہے, ایک لاٹھی ہے جس سے کہ پتے توڑا کرتے تھے, ہے نا, اور ایک ید بیضا ہے. اور اتنا خطرہ ان کو ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ سارے جو ملک کے جادوگر ہیں سب کو بلا لیا گیا ہے, صرف ان کے مقابلے میں. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے فرعون اور اس کے درباری خوب واقف تھے. ان کی پاکیزہ اور مضبوط سیرت, ان کی غیر معمولی قابلیت اور قیادت و فرما روائی کی پیدائشی صلاحیت کو سب کو علم تھا. اور پھر جو وہ حق دیکھ رہے تھے اصل میں نا, جو ان کی حق بات تھی موسیٰ علیہ السلام کی, اور وہ جو حق جو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے تھے, انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے جادو نہیں ہے, یہی حق ہے, جو ہم کرتے ہیں وہ جادو ہے, یہ حق ہے. اور انہیں خطرہ کیا لاحق ہو رہا تھا کہ یہی غالب آ جائے گا ہم سب کے اوپر. دیکھیں, کثرت تعداد کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی. یہاں پہ کون ہے؟ موسیٰ ہیں اور ان کے بھائی ہارون ہیں, اور 2 ساتھ چیزیں ہیں, نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کچھ اور ہے. تو اب سارے جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. یعنی کہ یہاں سے بھی دیکھیں سمجھ آ رہی ہے چیز کہ جب جادوگر ہیں وہ دنیا کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں تو وہ دنیا اس کے بدلے میں مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھروسے پہ سارا کچھ کر رہے ہیں بغیر کسی اجر, کوئی اجر نہیں مانگ رہے. تو اس نے کہا, فرعون نے جواب دیا کہ ہاں تم مقرب بارگاہ ہوگے, یعنی کہ تمہیں میں درباری بنا لوں گا, وزیر بنا لوں گا, مشیر بنا لوں گا, ترقی دوں گا. اب دیکھو معجزے کو سمجھنے کے لیے دیکھیں قوانین کون سے بنائے گئے ہیں. آگ کا کام ہے جلانا, نہ کہ ٹھنڈی ہو جانا, ہے نا, ایسے ہی ہے. لیکن ابراہیم آگ میں جو ہے, لیکن یہ بھی ہم یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے. اگر تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ ٹھنڈی ہو گئی, ظاہراً تو اس کا کام کیا تھا, جلانا, لیکن وہ ٹھنڈی ہو گئی. اور 7 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں مزے سے ٹہلتے رہے, ہاتھوں کی رسیاں جل گئیں, لیکن آپ کے جسم کو کوئی گزند نہ پہنچی. کس سے ہوا؟ اللہ کے اذن سے. تو جو کوئی معجزہ ہوتا ہے یا جو کوئی جادو ہوتا ہے, ہم اس خوف میں نہ رہیں کہ جادو یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. جو کوئی معجزہ ہوتا ہے, جو کوئی جادو ہوتا ہے, وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کچھ بھی کر سکتا نا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. آگ جو ہمیشہ جلاتی ہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. ایک لاٹھی, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس نے اس کو سمندر میں مارا اللہ کے حکم سے. کیا حیثیت کس چیز کی؟ اللہ کے حکم کی, اللہ کے اذن کی. تو اللہ اس نے اس میں مارا تو پانی جس کا کام ہے یوں بہنا, آپس میں مکس ہوئے رہنا, وہ علیحدہ پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور خشک راستہ بن گیا. اب یہاں پہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو. اب یہاں پہ داعی دین کے لیے ایک بڑا بہترین اصول نکل رہا ہے کہ دلیل کی بات دیکھنا یہ چاہیے کہ مقابل کے پاس کیا دلیل ہے, جس سے مقابلہ ہو رہا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے, پھر اس کے جواب میں دلیل دی جائے.
تو پہلے اس کو کیا کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ہے پہلے تم پھینکو، پہلے وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے کہ کیا دلیل ہے ان کے پاس. اور انہوں نے جو آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور وہ بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جگہ ذکر آتا ہے نا کہ ڈر گئے تھے دل میں، وہ ڈھیروں اژدہے اور ڈھیروں سانپ جو تھے وہ وہاں پہ جو دوڑے پھر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. یہ اللہ کا اذن ہے. وہاں پہ کیا تھا؟ جادوگروں کی کارستانیاں تھیں. اللہ کا اذن، ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ طریقہ اللہ کا، اذن اللہ کا ہی غالب رہتا ہے، چاہے باطل کتنا ہی غالب نظر آ رہا ہو. باطل ایسا غالب تھا کہ دیکھیں پورے ملک کے لوگ جمع ہوئے ہیں، بہت بڑی جگہ ہوگی اور بہت انہوں نے اپنے سارے جادوگر بلائے ہیں، سب نے اپنے اپنے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی ہوں گی. تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو وہ ڈھیروں اژدہے اور سانپ وہاں پہ جو دوڑے پھر رہے ہوں گے. اور اللہ کے اذن سے کیا ہوا کہ وہ لاٹھی جو تھی وہ کیا ہو گئی، آن کی آن میں وہ جب لاٹھی ڈالی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ آن کے آن میں سارے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا. نظر آ گیا، سمجھ آ گئی کہ جادو جو ہے وہ باطل ہے، اللہ کا اذن ہی، اللہ کا حکم ہی غالب آنے والا ہے. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. اب دیکھیں جو ہے نا جادو وہ کیسے ہوتا ہے. کیا ہوا کیا تھا کہ انہوں نے اب جادو کے زور سے جادو جو ہے لوگوں کی آنکھوں پہ کر دیا، اور ان کو جو ہے وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ ان کو سانپ اور اژدہے نظر آنے شروع ہو گئے. تو آج کے دور میں دیکھیں ایک انسان جو ہے دوسرے انسان سے کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی کسی کے متعلق کوئی بات اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ فلاں تو میں نے ایسے دیکھا اور ایسے تھی اور ایسے تھا. اور اگر کسی کے شوہر کے متعلق ہی کوئی بات کر دے کہ میں نے اس کو فلاں کے ساتھ ایسے اور ایسے دیکھا، تم اس سے پوچھو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اب اس نے تحقیق کوئی نہیں کی، اس کی باتوں نے اس کے ذہن پہ وہ جادو کر دیا، اس کے مسحور ہو گئی وہ، اور اس کے آپس میں جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی. تو دیکھیں یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا. اور آج کا جو دور جا رہا ہے، جو ہماری نئی نسل جو ہے وہ اتنی خرابی کی طرف جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین کو بالکل چھوڑتی جا رہی ہے، اور خرابیاں جو ہے بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو وہ کیا ہے کہ میڈیا، آج کے دور میں میڈیا ایک جادو کا کام کر رہا ہے، ذہنوں پہ جادو کر دیتا ہے، آنکھوں پہ جادو کر دیتا ہے. آج جو دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، جو سن رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے وہ جادو کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے حق کو حق نہیں سمجھ رہے ہوتے بلکہ باطل کو حق سمجھ رہے ہوتے. تو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. تو آج جو ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے، حق کیسے حق ثابت ہو. نوجوان جو ہماری آگے نسلیں ہیں ان کو لازمی قرآن پڑھایا جائے، ان کو لازمی قرآن کلاسز میں لازمی کر دی جائیں، ہمارے تعلیمی نصاب میں ڈال دی جائیں قرآن کلاسز، کیونکہ قرآن ہی وہ حق جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کے ذہنوں پہ مسلط کر سکے گا، اور وہ باطل کے پردے جو ہیں جو کہ ان کے ذہنوں پہ ڈلتے چلے جا رہے ہیں ان کو اتارنے کا جو ہے بہترین ذریعہ قرآن ہی ہے. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، اور کہنے لگے کہ ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے. فوراً حق واضح ہو گیا. جو بڑے جادوگر تھے انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ایک اللہ ہے جو کچھ کرنے والا ہے. تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. یعنی کہ دنیا جمع ہوئی، اور شکست کس کی ہوئی؟ وقت کی ریاست کی شکست ہو رہی ہے نا فرعون کی.
شکست ہو رہی ہے، لیکن اس ہٹ دھرم نے، اس ضدی نے اس شکست کو قبول نہیں کیا۔ آج ہم اس کا مشاہدہ کہاں کر رہے ہیں؟ امریکہ افغانستان سے شکست کھا کے نکلا، بدترین شکست کھا کر نکلا، لیکن تسلیم نہیں کر رہا، پینترے بدل بدل کر حملے کر رہا ہے۔ فرعون نے بھی یہی کیا، فرعون نے بھی بات بدل دی، اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا بلکہ بات بدل دی۔ اس نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ خدا جو بنا ہوا تھا، یقیناً کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی، اس کے اپنے خاص لوگ تھے، اب ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، یہ اس پر ایمان لے آئیں، اس پر ایسے ایمان لے آئیں جیسے کہ یہ ایمان ہے کہ آگ کے اوپر انگلی لے جاؤں گی تو جلے گی۔ تو اس چیز پر ایمان لے آئیں کہ بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو دنیا میں جو ہے وہ گناہ انتہائی کم ہو جائے گی، میری زندگی سنور جائے گی، میری آخرت سنور جائے گی اگر میں اس کے اوپر ایمان لے آؤں۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں، دشمن سر پہ کھڑا ہے، فرار اختیار نہیں کرنا، ایمان کو بیچنا نہیں ہے، ایمان کو جو ہے وہ بدلنا نہیں ہے، بلکہ دعا کرنی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ کس نے کی تھی یہ دعا؟ اس وقت کے جادوگروں نے جو کہ ایمان لائے ہیں، ابھی تازہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا اور ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ کچھ جادوگروں کو اس نے شہید کروا دیا تھا اور کچھ کو موسیٰ کے رعب کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس نے اپنے مجسمے بڑے بڑے بنوا کر جگہ جگہ رکھوا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ آخر کار غالب انہی کو آنا ہے، زمین کی حکمرانی انہی کو ملنی ہے جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، جب برا زمانہ آتا اور تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کے فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر کار اب دیکھیں دوسری آفت آ رہی ہے۔ آسمانی آفتیں جو آتی ہیں تو وہ خاص موقع ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ ہم جس آفت میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص موقع دے رہا ہے
اس کے بعد پھر پے در پے مواقع دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پکڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ اب بھی پلٹ آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرکار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے ہی چلے گئے۔ وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ دعا بھی موسیٰ سے کروا رہے اور موسیٰ کے خلاف، موسیٰ کے جو دی ہوئی ہدایات ہیں ان کے خلاف بھی چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے ہیں تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، جو کہ ایمان لانے والے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا اور پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ وہ نظام ابھی نکل نہیں رہا نا اندر سے۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا طریقہ ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ تو سراسر باطل عمل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کروا رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں جانشینی کرنا، ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہ چلنا۔ ہارون علیہ السلام اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن کار نبوت میں حضرت موسیٰ کے ماتحت اور مددگار، انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر کے طور پہ ان کے لیے چنا تھا۔ ان کی نبوت مستقل نہ تھی بلکہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ان کو اپنے وزیر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر تجھے ترجیح دے کر منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ اب دیکھیں قرآن کے بارے میں ہمارا جو یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ بس ایک ثواب کے خاطر پڑھنے والی کتاب ہے، تو دیکھیں یہاں سے اس
اپنے اس کو چینج کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. جیسے کہ موسیٰ کو کتاب دی تھی اس میں ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت، ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت، ایسے ہی قرآن ہے. اور قرآن ان ساری کتابوں کا ایک مکمل ایک منبع ہے، اور اس کو پھر پچھلی ساری منسوخ کر دی گئی اور اب یہی کتاب ہے. تو قرآن کیا ہے؟ ہر شعبہ زندگی کے متعلق اس میں نصیحت، ہر پہلو ہر معاملے کے متعلق واضح واضح ہدایات ہمیں قرآن سے مل گئی. اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. نشانیاں غور و فکر کریں تو اپنے اوپر ہی غور و فکر کر لیں تو ڈھیروں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی مل جاتی ہیں. اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے ہماری نشانیوں کو. جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. اب غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس آیت کے ذریعے بڑا اچھا سمجھایا جا سکتا ہے. مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اور ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے تو مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. تب موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس دعا کو ضرور کر لیا کریں، تعلقات مضبوط رہیں. ضرور اس کو سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. بے شک پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تھم گیا، تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی. صرف وہ تختیاں نہیں تھی بلکہ اصل چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایات. اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا، چن لیا، اور تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت
جو ہے وہ بخش دیتے ہیں۔ یہ بار بار ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہیں کہ ہر آزمائش جو ہے وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اس میں جیسے چھلنی میں چھان کے جو ہے وہ صاف اور مصفہ چیز نیچے چھن جاتی ہے اور باقی اوپر رہ جاتی ہے، ایسے ہی ہر آزمائش جو ہے وہ صاف انسانوں کو چھان لے آتی ہے اور باقی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین تقاضا ہے کہ وہ ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے ہی رہتے ہیں، اور ان مواقع پر جو کامیابی کی راہ پاتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق اور رہنمائی سے پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اس کی توفیق اور رہنمائی سے محروم ہونے کی بدولت ہی ناکام ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے توفیق اور رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کا ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور سراسر عدل پر مبنی ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا آزمائش کے مواقع پر کامیابی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ ہی کی توفیق و ہدایات پر منحصر ہے، اور اس کی اپنی دعائیں اور اپنی کوششیں اور انسان کا اپنا چاہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی۔ یعنی کہ اللہ جس طریقے پر خدائی کر رہا ہے، جس طریقے پر حکمرانی کر رہا ہے، اس میں اصل چیز غضب نہیں، جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہوتی ہے، بلکہ اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے۔ اور اس میں غضب کب نمودار ہوتا ہے؟ جب بندوں کا تمرد حد سے بڑھ جاتا ہے، بندوں کا جو وہ ہے سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے، تب وہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی فردن راضی کریں اور آگے اس کام کو لے کر چلیں۔ صرف ایک یا دو کے کرنے سے تو نہیں ہوگا نا، اس کام کو آگے پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، لوگوں کو استغفار کی طرف لائیں، لوگوں کو اللہ کا نظام سمجھائیں اور اس نظام کو قائم کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں۔ پس آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اور لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو تو اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ سورہ مائدہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں ہم۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے
آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حطۃ حطۃ کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ کہ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کروائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ اور ذلیل اور خوار، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس واقعے کی اس آیت کی تشریح جو ہے، یعنی کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں خصوصیت کے ساتھ صرف وہی لوگ گرفتار ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا۔ تو اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا، خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عوام الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں، پھر بھی کوئی اظہار ناراضگی نہ کریں۔ پس جب لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ پھر خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب بڑے پیمانے پہ جو ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں جو قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں، جو الٹے سیدھے قوانین بنائے جاتے ہیں، اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو عذاب تو آیا کھڑا ہے۔ اگر ہم اس اظہار ناراضگی کرنے کے لیے اٹھیں گے، کچھ نہ کچھ کوئی قلم چلائیں گے، کوئی اپنے ہاتھ چلائیں گے، جو صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، ایک گروہ بن کے بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ برا کام ہوتے دیکھیں اور ان کے کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کیا خوف کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ جب نکالا جاتا ہے تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ نکلو، آؤ احتجاج کے لیے، تو لوگ ڈر کیوں جاتے ہیں کہ نہیں ایسے کاموں میں ہم نے نہیں نکلنا، حالانکہ دیکھیں یہی تو کام ہے جو کہ ہمیں عذاب سے بچائیں گے۔ اگر ہم جو ہے اس کو خاموشی سے برداشت کر کے بیٹھ جائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے، کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے ایسے ناخلف، ایسے نااہل لوگ حکمران بنا دیتے ہیں جو کہ کتاب الہی کے وارث ہیں، نام کے مسلمان ہیں، مگر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا
कितना एतमाद उठ गया है कि हुक्मरान जो भी आया उसने सिर्फ अपना ही फायदा समेटा, अपना ही फायदा समेटा, और कह देते हैं कि तवक्को है कि हमें माफ कर दिया जाए। अगर वही मताए दुनिया फिर सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है, आखिरत की क़यामगाह तो खुदा तरस लोगों के लिए ही बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं, जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, यकीनन ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर हम जाया नहीं करेंगे। उन्हें वो वक्त भी कुछ याद है जबकि हमने पहाड़ को हिलाकर उन पर इस तरह छा दिया था कि गोया वो छतरी है, और वो ये गुमान कर रहे थे कि वो उन पर आ पड़ेगा। और उस वक्त हमने उनसे कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामो, और जो कुछ उसमें लिखा है उसे याद रखो, तवक्को है कि तुम गलत रवि से बचे रहोगे। ए बनियाद और ए नबी, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जब कि तुम्हारे रब ने